اپریل مئی اور جون، ٹھیک ہے، جی یہ بھی بہتر ہے ان کے لیے شادی کے لیے. اس سے بہتر وقت جو ہے وہ جون کا مڈ جو ہے، 15 جون کے بعد سے لے کے جولائی اگست ستمبر تک کا جو ٹائم ہے، اس کے اندر اگر یہ شادی کرتے ہیں تو بڑی بہترین شادی ہوتی ہے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ وہ جیمنائز جو پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم مڈ آف جون سے لے کے ستمبر تک یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. زبردست قسم کا آج کا پروگرام ہے اور اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. جی کیسی طبیعت ہے جناب؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جناب؟ جی اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست سچ دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کی شادیاں 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آپ بتائیے کون سے ایسے بروج یا سٹار ہیں جن کی شادیاں ہو جائیں گی 2025 میں اور کامیاب بھی رہیں گی؟ جناب علی سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک ویورز کو ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جی شادی کے حوالے سے. شادی جو ہے ایک ایسا خوبصورت حلال عمل ہے جی کہ جس سے زندگی میں بہت سارے جو برکات ہیں وہ آتی ہیں. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ جوا ہے، چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں، اس طرح کے جو بلیفز رکھ کے شادیاں کرتے ہیں ان کی شادی میں پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ کی پاک ذات پہ یقین رکھ کے اس اسٹیپ کو لیتے ہیں تو پھر شادی میں کامیابی ہوتی ہے. حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے سنی ہوگی، میں صرف اس کو ٹاپک کے اعتبار سے بتانا چاہ رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آقا میری جو مالی حالت ہے نا وہ بڑی خراب ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں اس طرح کا کہ میری مالی حالت بہتر ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تو شادی کر لے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ آقا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دوسری شادی کر لے. بندہ چلا جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد آ کے آقا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتا ہے کہ جی آپ کے حکم کے مطابق میں نے دوسری شادی کی، مگر یہ کہ اب جو حالات ہیں وہ فاقہ کشی کی طرف چلے گئے ہیں. اچھا. حالات بہت خراب ہو گئے. تو اب بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ایک اور شادی کر لے، ایک اور نکاح کر لے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آقا 2 شادیاں کر کے مشکلات بڑھ گئی ہیں تو تیسری میں کیا بنے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں تو جا کے شادی کر لے. خیر بندہ چلا جاتا ہے جی، شادی کر لیتا ہے. 2-3 مہینے کے بعد آتا ہے اور بڑی اچھی حالت میں آتا ہے اور آقا کی خدمت میں آ کے تحفے وغیرہ بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا آپ نے جو مشورہ دیا شادی کا، وہ تیسری شادی میری جب ہوئی ہے تو کوئی نصیب میرے اس طرح کے بدلے ہیں کہ میری زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے. ٹھیک. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی ہے نا وہ زندگی میں چینج بھی لے کے آتی ہے، اچھے اسپیکٹ آتے ہیں. اس میں نکاح جو ہے وہ مطلب سنت ہے اور اس میں اور پھر یہ کہ ہر اپنا رزق لے کر آتا ہے. بالکل. اور ہر رزق ویسے بھی عورت کی قسمت میں زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات صرف ایک کہاوت نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ بتائی، ان کے بزرگوں نے ان کو بتائی اور یہ بات ایسے ہی ہے. ڈاکٹر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 2 پرسنالٹی آپس میں ملتی ہیں. کچھ تو فیملیز میں ہو جاتی ہیں، وہ تو چلے جانتے ہوتے ہیں، کچھ بالکل غیر ہوتے ہیں پہلی دفعہ تعارف. تو یہ بڑا ایک برداشت کا بھی معاملہ ہے. مطلب شادی جو ہے ایک برداشت کا معاملہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ان کی پرابلمز یا جو بھی ان میں اچھائی برائیاں ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے، پھر زندگی خوشگوار. بالکل. یہ تو سوشل اعتبار سے بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم اس کو ایسٹرالوجی کے حساب سے دیکھیں نا تو ایسٹرالوجی کو دیکھیں یا انرجی کی ریڈنگز کے حساب سے دیکھیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے مرد، اس کی انرجی اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی کہ اس کی لک اس کو فیور کر اس کی زندگی میں لائف پارٹنر اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جس کی انرجی بہت پازیٹیو ہوتی ہے. وہ انرجی جو ہے وہ
उस मर्द की एनर्जी को सप्लीमेंट करती है, अच्छा। तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। या किसी बच्ची की शादी होती है, उसकी एनर्जी अगर वीक है, अगर उसका लाइफ पार्टनर जो है बेहतर एनर्जी रेडिएशंस वाला बंदा है, जी बिल्कुल, तो उसकी एनर्जी जो है वो उसकी तकदीर के ऊपर जो है, उसकी जो ओवरऑल जो लाइफ है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है, और उसका साथ प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ। लोग हमसे जो बनवाते हैं बिल्कुल सही है। ना जायचा मैच मेकिंग जो करवाते हैं, उसमें हम एनर्जीज को ही देख के बताते हैं कि हाँ ये फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है। करना तो अल्लाह ताला ने, आप दुआ करें अल्लाह ताला से तो चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, किस्मतें तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। 2025 में ना 4 बुरूज ऐसे हैं कि जिनको शादी कर भी लेनी चाहिए, अच्छा, और शादी रास भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा 2025 हाँ, में। ये वो बुरूज हैं खास तौर पे कि जिनको शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं, अच्छा। रिलेशनशिप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे वो मैरिटल रिलेशन हो, बिजनेस का रिलेशन हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं। सबसे पहला जो बुर्ज है वो जेमिनाई है, अच्छा। बुर्ज जोजा। और उनको मैं ये कहूँगा कि अगर फर्स्ट क्वार्टर गुजर जाता है ना, पहले 3 महीने, पहले मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर शुरू होता है, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये भी बेहतर है इनके लिए शादी के लिए। उससे बेहतर वक्त जो है वो जून का मिड जो है, 15 जून के बाद से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो टाइम है, इसके अंदर अगर ये शादी करते हैं तो बड़ी बेहतरीन शादी होती है इंशाल्लाह। और खासतौर पे वो जेमिनाइज जो पसंद की शादियां करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम मिड ऑफ जून से लेके सितंबर तक ये बड़ा अच्छा टाइम है। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है वर्गो। अच्छा। वर्गो भी अंडर द सेम लॉर्ड आता है, यानी मरकरी इसका रूलिंग लॉर्ड है। वर्गो वालों को भी इश्यूज आते हैं शादियों के, बच्चियां हों, बच्चे हों। इनको ये चाहिए कि मई जिसको गुजरता है ना, मई का महीना, मई से लेके ये भी आप समझ लें अक्टूबर तक जो है, अगर ये इस दौरान इनके नए रिश्ते जो हैं अगर आते हैं, जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं वर्गो वाले या खवातीन जो हैं, वो इस टाइम से मतलब आप मई के बाद से लेके अक्टूबर तक, अगर अक्टूबर के दरमियान अगर रिश्ते आ जाते हैं या उस दौरान, इनके माली हालात भी चेंज होंगे। अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे अच्छे हैं हालात, तो वो तो बेहतरी की तरफ ही रहेंगे इंशाल्लाह। अगर कमजोरी है तो फिर लाइफ पार्टनर ऐसे आ सकते हैं उससे जिंदगी बदल सकती है। उसमें कंपैटिबिलिटी जो है ना, कोशिश ये करें कि आप शादी अगर करना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि एक्वेरियस अच्छा हो, पाइसेस हो, या फिर एरीज वाले जो हैं, अच्छा, वो अगर आपको रिश्ता मिले तो वो इस साल के लिए ना एक अच्छा मैच जो है वो बन रहा है। अच्छा, दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे आता है जी सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियस भी असल में ना मसला क्या है कि जब हम जायचा बनाते हैं ना जी, तो देखें जो चौथा घर होता है ना, वो कहलाता है स्क्वायर। जी बिल्कुल। पहला घर एरीज, टॉरस, तीसरा जेमिनाई, ठीक है। अब ये हमने इसको देखना है कि जेमिनाई पहला घर है, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद कैंसर है, उसके बाद लियो है, और फिर वर्गो है, सही है, ठीक है। फिर वर्गो, उसके बाद आ जाता है लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो, फिर आ जाता है सेजिटेरियस। 4 घरों का जो फर्क है ना, उसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। स्क्वायर जो है एस्ट्रोलॉजी में अच्छी नजर नहीं समझी जाती। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे जो सेजिटेरियन है इनको मैं ये कहूँगा कि अगर शादी वाला मामला या रिश्ते वाला मामला आपके मुल्क से दूसरे मुल्क से रिलेट कर रहा है, बैरून मुल्क से कोई रिश्ता आ रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस भी है, वो भी मैटर करती है लक के अंदर। अच्छा, तो सेजिटेरियंस जो हैं खास तौर पे इस साल में एक तो वैसे भी ट्रेवल काफी करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। और मेल या फीमेल सेजिटेरियंस ज्यादातर चांसेस हैं कि ओवरसीज रिश्ते जो हैं वो आ सकते हैं, या
اپنے سے دور پار کا علاقہ کوئی جو ہے اپنے ملک میں اگر آپ ہیں تو دور پار کے علاقے سے اچھے رشتے جو ہیں. اور اگر لوکل میں بھی آ جائے قریب میں تو کون سے مہینے میں زیادہ؟ ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں جی آپ کو. وہ آپ فروری 2025 سے لے کے جو ٹائم ہے نا ان کی برتھ ڈے کا دسمبر تک کا، پورا سال آلموسٹ سمجھ لیں ان کے لیے بہتر ہے. مگر شادی کرنے کا جو ٹائم ہے یہ کوشش یہ کریں کہ مڈ آف دا ایئر کے بعد کریں. ریزن اس کا یہ ہے کہ سیارہ مشتری جو ہے اس کو شرف والی پوزیشن شروع ہو جائے گی 9 جون کے بعد. 9 جون کا وہ کینسر میں انٹر ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اس کو ہاں یہ شرف ہو جائے گا ایک خاص ڈگری پہ پہنچ کے. کینسر میں اس کو ہمیشہ سرطان میں شرف ہوتا ہے. تو یہ جون کے بعد اگر کرتے ہیں شادی تو یہ ایک اچھا سانہ کلپ بھی گزر چکا ہوگا. وہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے مگر جو شرف مشتری ہے نا وہ آتا ہے 12-13 سال کے بعد. بڑا اسٹرانگ ٹائم ہے. تو سیجیٹیرینز کے لیے ایک بڑا اچھا ٹائم ہے. ان کی کمپیٹیبلٹی کن کے ساتھ زیادہ؟ ان کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس سال کے لیے ہر سال کے لیے انرجیز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. سیجیٹیرینز کو چاہیے کہ کیپریکونینز اچھا اور اس کے بعد لیو اور اس کے بعد جو آ جاتا ہے جیمنائی. ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا اچھا رہے گا، صحیح رہے گا. اچھا اکثر دیکھیں لوگ بیاہ شادیوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں آج کل ارینجمنٹ جو ہوتے ہیں فلاورز ڈیکور اس پہ 50-50 لاکھ لگا دیتے ہیں. لیکن اگر یہی بچوں کا زائچہ بنوا لیں یا جیسے طریقے سے فال کیا اسلامی طریقے سے زائچہ بنوا لیں یا کیلکولیشن جو ہے کیلکولیشن کروا لیں تو وہ بہتر ہے. کمپیٹیبلٹی بچوں کی چیک ہو جاتی ہے. بالکل یہ لوگ نہیں کرتے اس میں نا. دیکھیں لوگوں کا ایک عجیب و غریب رویہ ہے. 50-50 لاکھ روپے جیسے آپ نے فرمایا خرچ کر دیتے ہیں پہ لگا دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ نہ کرو. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اس میں جو ہے شیطانی عمل ہے. اس میں یہ کر لیتے ہیں جب ذائچے کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو شرک ہے. یہ شرک بالکل صحیح. عجیب رویہ ہے معاشرے کا نا. بہرحال اگر بنوا لیتے ہیں بڑے لوگ جو ہیں ذائچہ بنواتے ہیں اور میچ میکنگ ہوتی ہے. اللہ کی مہربانی سے ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ کام ہمیں کرتے ہوئے. تو یہ چیز آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اگر میچ میکنگ کرواتے ہیں تو بہتر رہتا ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے جی چوتھا وہ ہے پائسز. اچھا برج ہوت والے جو ٹھیک ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کی نرم دلی سے لوگ جو ہیں ان کو یعنی فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اپنی ہمبلنس کے اندر رواداری کے اندر بہت ساری باتوں پہ شکایت نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے لڑکیاں بیویاں خاص طور پہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. لڑکے بھی افیکٹ ہوتے ہیں مگر یہ کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ روحانی طور پہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہے روحانیت تو بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہتر کرتا ہے معاملات. مگر یہ کہ دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے ان کو تو یہ میل ہیں یا فیمیل یہ ایکسپریسو ایٹ ٹائمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے یہ بس خاموشی سے جو ہے برداشت کر لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر ذائچے میں پلینٹس ان کے طاقتور پڑے ہوئے نا پہلے گھر میں پھر یہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. پھر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا گھر یہاں پہ ہے، یہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ سال اگر پائسینز اویل کرتے ہیں نا شادی کے حوالے سے تو اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کا بھی حاکم سیارہ مشتری ہے جس کو شرف ہو رہا ہے برج سرطان میں. تو اس شرف کے موقع سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں. ان کے لیے بھی جو ٹائم ہے وہ 9 جون کے بعد سے ہے. 9 جون سے لے کے اگلا سال جو آئے گا نا فیبروری کا یہ ان کے لیے 2026 تک جو ٹائم ہے وہ بہتر ہے. اچھا اگر ذائچے میں آپ کا پہلا گھر اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جو ٹائم ہے وہ 2026 کا جو مئی جون آئے گا نا وہاں سے آپ کے لیے پائسینز کے لیے میل یا فیمیل کے لیے جو ٹائم ہے نا وہ پراپر آتا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پہ نا میں پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ ویوز آتے ہیں یا نہیں آتے، ہم اپنی بات بیان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آئیں گے جو لوگ پسند کرتے ہیں.
مہربانی ہے جی ان کی بھی اور اللہ کا بھی شکر ہے. دیکھیں یہاں پہ نا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. یہ چاروں جو بروج ہیں نا جی جی ان کو شادی ایسے بندے یا بندی سے کرنی چاہیے کہ جس کے درمیان اور ان کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس فزیکل رہنا ضروری ہے. اچھا مثال کے طور پہ بندہ جو ہے یعنی جس سے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا دور ہونا چاہیے. یعنی وہ اگر کسی دوسرے ملک میں ہے آتا جاتا ہے یا بچی آتی جاتی ہے وہ رشتہ چلے گا پائسینس کا. ان میں گیپ ہونا چاروں بروج کے اندر گیپ اگر رہے گا نا رشتہ چلتا رہے گا. مطلب اگر جیسے انگیجمنٹ ہوئی ہے کنورسیشن فون پہ شروع ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات چیت ہے تو اس میں پھر خرابی ہو سکتی ہے. ہاں نہیں بات چیت جو ہے اس میں تو ہو جاتا ہے اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے. ہاں جی وہ تو سگے بھائیوں کے بیچ میں زیادہ باتیں ہاں وہ زیادہ باتوں میں تو پھر کوئی نہ کوئی بات کمپلیکیشن نکل آتی ہے. میں بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ چاروں زوڈیک سائنس ایک مناسب ڈسٹنس کے ساتھ اگر اپنی میرٹل لائف کو چلاتے ہیں نا تو پھر ان کی طلاقیں نہیں ہوتی, پھر ان کے رشتے ختم نہیں ہوتے. ان کو اپنی سپیس ملتی ہے, ان کے لائف پارٹنر کو اپنی سپیس ملتی ہے. اس میں سنسیریٹی جو ہے ڈس لویلٹی میں کنورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جو بروج ہیں یہ سنسیئر بروج ہیں, یہ مخلص لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بے ایمانی نہیں کرتے رشتوں. تو اس کے لیے ایک ٹیکنیکل چیز جو ہے, مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ایک نا میرے پاس پچھلے دنوں نہیں پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, بہت سارے کیسز آتے ہیں اس طرح کے. تو ایک شادی کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ کمپیٹیبلٹی کا کر دیں. وہ میں نے خیر ان کو بتا دیا کہ جی یہ اتنے پوائنٹس ٹھیک ہے, اتنے پوائنٹس ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو شادی ہے اس طریقے سے ہو کہ تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا جی جب یہ زیادہ ٹائم اکٹھے گزاریں گے نا خرابی آئے گی. اچھا اس میں اتفاق کی بات ہے ایک کا برج جو ہے وہ ورگو تھا اور دوسرا جو برج تھا وہ سیجیٹیریس تھا. اچھا تو نا ہوا یہی کہ لڑکا جو تھا وہ کینیڈا سے آیا پاکستان, شادی وادی ہو گئی. اس نے کچھ 4-5 مہینے یہاں پہ گزارے اکٹھے. ان میں ڈفرینسز شروع ہو گئے. انہوں نے پھر مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ جی وہ والی بات ہوگی جو آپ نے بتائی تھی. تو میں نے کہا جی جاننے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر یہ کہ یہ ٹیکنیکل سائٹس ہیں. بہتر یہ ہے کہ لڑکے کو کہیں کہ وہ واپس موو کرے اپنے کام پہ, لڑکی کو یہاں پہ چھوڑ جائے. وہ کہنے لگے جی نہیں وہ بچی کو جو ہے وہ تو ساتھ لے کے جانا. میں نے کہا جی نہیں, آپ اس کو فی الحال 2-3 مہینے کے لیے نا بچی کو ادھر ہی ریٹین کریں اور بچی کو پرماننٹ وہاں پہ نہ بھیجیں. بچی 2-3 مہینے کے بعد کینیڈا جائے, 2-3 مہینے رہے اور پھر واپس آ جائے. اچھا وہ ایسے ہی انہوں نے پھر مان لی بات. وہ بچہ چلا گیا, بچی جو تھی وہ رہ گئی ادھر. تو وہ جو تعلق ختم ہونے والا تھا نا وہ رک گیا, گیپ آ گیا اس میں. بچے نے 4-5 مہینے کے بعد بچی کو بلایا. بچی 2 مہینے وہاں پہ رہی, بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور پھر جو ہے وہ واپس ظاہر تھوڑا سا گیپ آیا اس میں ایک دوسرے کی طرف زیادہ پھر اپنائیت بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ پلانٹس ایسے ہیں کہ ان کو جب شادی کریں اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کو اپنا یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ بتانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, گیپ تھوڑا سا ہونا چاہیے, تو یہ مینٹین کرنا ضروری ہے. یہ چیز میں نے کہا شیئر کرتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. تو اس میں دیکھیں نا وہ ایک شور صاحب کا گانا بھی ہے, جیسے 2025 آنے والا ہے تو 24 جا رہا ہے, تو جو یہ جو کپل بننے جا رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا سنا دیتے ہیں. سنائیے. آنے والا کل جانے والا ہے, ہو سکے تو اس میں زندگی بتا دو, پل جو یہ جانے والا ہے. ہو آنے والا پل جانے والا ہے. واہ کیا بات ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان